بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور فخر رحمان میرے ساتھ ہے. تو ڈے بریک، ناشتہ، جو بھی آپ اسے کہیں، لیکن خبروں سے بھرپور. اور پاکستانی میڈیا مین سٹریم، ہمارا جو پرنٹ میڈیا خاص طور پہ کیا وہ لکھ رہا ہے، کیا وہ کہہ رہا ہے. تو آغاز کرتے ہیں. آج محسن صاحب نہیں ہے ہمارے پاس، انڈے بھی ہیں اور ہر چیز موجود ہے، لیکن کرسپی پراٹھے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کرارا پراٹھے اور کراری خبریں. لسی بھی ہے، صحیح، چائے بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں اچھا ناشتہ کریں اور سارا کچھ. ویسے کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے تو سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں اور آپ ناشتے آپ کے نواز شریف صاحب طرح کے ہیں. تو نواز شریف صاحب کا بھی، ان کو بھی پتہ نہیں بائی پاس بھی ہوا، لیکن وہ بھی کھاتے پیتے ہیں. میں بس تھوڑا کم لیتا ہوں، زیادہ نہیں لیتا. تو سب سے پہلے آج جنگ اخبار کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں جناب فخر صاحب، آج میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بڑی سٹوری ہے ان کی، وہ جو زرداری صاحب کا انٹرویو ہے، جس میں خاص طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ قومی حکومت ہوگی اور بلاول ناتجربہ کار ہے. تو یہ اب جو یہ سوٹ کرتا ہے جنگ کی پالیسی کو بھی. نواز شریف صاحب کے ذرا ساتھ ہیں اور اس میں بلاول جو ہے ناتجربہ کار کہا ہے زرداری صاحب نے. تو یہ بالکل ان کو ایک بنایا لوز ڈیلیوری ہے جس پر انہوں نے چھکا مار دیا. قومی حکومت ہوگی، یہ بھی انہیں سوٹ کرتا ہے. انکلوسیو گورنمنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بظاہر مائنس پی ٹی آئی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، آج ایڈیٹوریل پیج پر جو ایک وہ جھگڑا چل رہا ہے جناب سہیل وڑائچ صاحب کا اور عرفان صدیقی صاحب کا، وہ جو کالم ہے ان کا سہیل وڑائچ کا کہ جو بو گے وہ کاٹو گے، بہت زبردست کالم ہے. انہوں نے جواب دیا ہے عرفان صدیقی صاحب کا، بہت ہی پروفیشنل. میں تو خیر دونوں کا مداح ہوں، بڑی اچھی تحریریں لکھتے ہیں. لیکن یہ کہا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے کہ اگر عمران خان کے زمانے میں کچھ برا ہوا تھا تو نواز شریف صاحب آپ برا نہ کریں. اور عرفان صدیقی صاحب جو آپ صلاحیں دے رہے ہیں، اب جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ بالکل نواز شریف صاحب کو تباہی کے گڑھے میں ایک لے جائے گا. اور اب آپ کو حکومت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو آپ نے اپنے الفاظ بدل لیے ہیں. یعنی اتنا خوبصورت پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. بہت ہی اچھا جواب دیا انہوں نے. جی ہاں، دیکھیں پہلے تو یہ قومی حکومت ہوگی، یہ زرداری صاحب جو ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں، کون قومی حکومت بنا رہا ہے. الیکشنز ہونے ہیں، الیکشنز میں عوام نے اپنا ووٹ ڈالنا ہے اور پھر جب عوام اپنا ووٹ کا استعمال کرے گی تو منصفانہ شفاف الیکشنز. تو یہ پہلے سے یہ کہہ دینا قومی حکومت ہوگی تو یہ تو وہی بات ہوگی کہ وہ جو 13 جماعتی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اسی میں سارے ہم نوالا ہم پیالہ جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے. اور پری پول ریگنگ کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ یہ تو ان کی ایک اسیسمنٹ ہے. آپ نے پورا اس میں انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں اکثریت ملے گی، نہ نون لیگ کو ملے گی، نہ مولانا فضل الرحمان کو ملے گی. تو ایک نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی، اس لیے کہ 172 ایک کے حصے میں نہیں آئیں گے. اور اگر ہم پولیٹیکل سینیریو دیکھتے ہیں تو اس میں جو بڑی جماعت ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی نظر آتی ہے. تو یہ تو ایک اسیسمنٹ ہے، اس میں آپ بڑی کنسپریسی تھیوری سویرے آپ نے ڈھونڈ لی ہے. نہیں، میں کنسپریسی تھیوری کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں خیال ہے ایک آدھ نوالا آپ کو پراٹھے کا لینے کی میں یہ سمیع کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت تمام جو سروے سامنے آ چکے ہیں اس کو اگر آپ سامنے رکھیں، انڈیپینڈنٹلی بھی کوئی جا کے سروے کر لے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کے اندر سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کی پولیٹیکل بیس جو ہے اکراس دا کنٹری ہے. یہ کہنا کہ قومی حکومت ہوگی، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ نے پہلے سے جو ہے نا چیزوں کو متعین کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. آپ کو ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے نا، ان کا عوام میں کتنا اس وقت سپورٹ کا لیول ہے. دوسری ایک بات ہے کہ جو ایک الیکشن کمیشن نے جو نوٹس دیا انٹر پارٹی الیکشن کا، وہ تمام جماعتوں کو دینا چاہیے. صرف پی ٹی آئی پر کیوں ہے کہ وہ 20 دنوں کے اندر الیکشن کروائے؟ اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 17 مہینے کے بعد ایک ایسا فیصلہ دیا، یعنی کہ یہ ایک تلوار جو تھی وہ لٹکا دی ہے کہ جی، اور یہ اس سے بڑی بلیک میلنگ کیا ہو سکتی ہے
کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ملک کی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بلیک میل کر سکتا ہے اس طرح؟ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، میں بالکل ذرا تھوڑا سا وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا، دوسرا حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بھی ایک کالم ہے آج جنگ کے اوپینین پیج پہ، اس میں انہوں نے پوری ایک ہسٹری بیان کی ہے. ایک زاہد صاحب کا کالم ہے، وہ فوجی عدالتوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے. تو اوور آل جو ایک یعنی جنگ میں جو چیزیں ہیں آج، اس میں ہمیں یہ ایک جھلک نظر آتی ہے کہ جو تھوڑا سا جو پاکستان کی صورتحال ہے نا، وہ اس میں ہمیں وہ نظر آتا ہے. پی ٹی آئی کا یہ ریئیکشن نظر آ رہا ہے بلے کا، پھر یہ حامد میر کا اور سلیم صافی کا پروگرام، اس میں وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کہ ان کو سب کو نوٹس دینا چاہیے تھا. تو یہ جو ایک مین اخبار، اچھا اس کا جو انگلش ورژن ہے، کیونکہ نیوز بھی ایک ہی اونرشپ ہے، ایک ہی گروپ ہے، تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ حسین حقانی صاحب کا ایک بڑا زبردست کالم ہے، ویب پہ تھا. وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف سے، تو اس پر اتنا زیادہ واویلا بنانے کی کیا ضرورت ہے. ابھی آپ کیوں جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو پولیٹیکل وار اس میں ڈریگن کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ پاکستان کی سیاست میں یہ شریک ہیں. وہ الیکشن کمیشن سے بھی مل رہے ہیں، شفاف الیکشن بھی چاہیے، پتہ نہیں کن الیکشنز کو وہ شفاف کہتے ہیں. تو حقانی صاحب نے حوالہ دیا ہے اس میں کہ وہ جو 11 لا میکرز نے خط لکھا ہے صدر بائیڈن کو ان کی ایک لابنگ کی وجہ سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وہاں پر 435 اراکین کانگریس ہیں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کے، 100 سے زیادہ سینیٹر ہیں، $4 بلین اینولی لابنگ پہ خرچ کیا جاتا ہے. تو یہ $25-30 ہزار مہینے پہ اگر پاکستانی ڈائسپورا چند 11, 12, 15 اراکین سے کوئی لیٹر لکھوا لیتا ہے تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو چینج امریکن پالیسی. تو یہ بات ان کی صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ امریکن سفیر کا ملنا کوئی کنسپریسی نہیں ہو سکتا، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. وہ تو جس طرف دیکھتے ہیں کنسپریسی کے بغیر دیکھتے بھی نہیں ہیں. اچھا پھر ایک بات یہ کہنا کہ آپ امریکہ کے ساتھ رشتے بنائیں اور وہ جو ہے وہ آپ اب اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو بھی آپ اس میں رشتے بنا سکتے ہیں اچھے تعلقات سے، ایسا نہیں ہے. بڑی طاقتیں ممالک جو ہیں وہ اپنے مفادات پر چلتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. شاہ ایران کے ساتھ کتنا تعلق تھا امریکہ کا، جب وہ فارغ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر دفن ہونے کی بھی جگہ نہیں دی، اینڈ ایونچولی ہی واز سینٹ ٹو ایجپٹ. یہ ہمیں بالکل نظر آتا ہے. پھر عراق میں پوری تباہی مچائی، سب کچھ کیا، اور وہ انہوں نے تیل ویل ہیلی برٹن وہ جو ہے سارا کرا کے آرام سے اپنا سامان پیک کیا اور چلے گئے. دیکھیں نا اچھا ادھر افغانستان میں کیسے انہوں نے ابینڈن کیا. تو امریکہ کی جو دوستی ہے یا کسی بھی بڑی سپر پاور کی، وہ دیٹ از بیسڈ آن دیئر انٹرسٹ. وہ خیالی بیانات پر نہیں ہے جیسے ہمارے پاکستانی کہتے ہیں وہ جی امریکہ نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا. بھائی جس وقت امریکہ کو آپ کی ضرورت تھی، اگر آپ نے اس وقت ایک بیٹر ڈیل نہیں کی، وہ جو مصری تھا اس نے تو گلف جنگ میں $7 بلین معاف کروا لے تھے، اور ہم نے ضیاء الحق کے زمانے میں $1 بلین جو کہ پینٹس تھے وہ لے کے تو ہم کہتے ہیں بڑا ہم نے تیر مارا. تو یہ ایک چیز ہمارے پالیسی میکرز کو اور لوگوں کو سمجھنی چاہیے. بالکل. یہ دیکھیں اگر آپ پاک امریکہ تعلقات کو اور پاکستان کے اندر جو پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ ہے اس کے اندر خاص طور پہ امریکی سفیر کی یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں، اور ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ نہ صرف امریکی سفیر بلکہ جو برٹش نیو ہائی کمشنر آئی ہیں ان کی بھی جو سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کہتے ہیں میں بھی یہاں، ہاں میں بھی یہاں، تو وہ میرا بھی تو ہے. جیسے وہ حبیب بینک، کیوں جی کامران صاحب بڑا ہنس رہے ہیں آپ، میرا بھی تو ہے. ہاں تو وہ پاکستان میں وہ ان کا یہ ہے کہ دیر از نو فری کپ، اور وہ اپنے مفادات اور اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں، اس سے پہلے جب عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی پاکستان کی اس وقت کی جو حکومت تھی تحریک انصاف کی، اس میں جو سیاسی جماعتیں شامل تھیں ان سے بھی امریکی سفارتکاروں کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور پھر ایک رزلٹ سامنے آیا تھا سیاسی، یعنی کہ ایک حکومت الیکٹڈ جو تھی وہ گرا دی گئی تھی. اچھا جی، اب یہ ڈان اخبار کو دیکھ لیتے ہیں. ان کا جی بڑا زبردست، اچھا ان کا جو اداریہ بھی ہے نا وہ ہے اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالے سے. مفتاح اسماعیل کا ایک کالم بھی ہے اس میں کہ آپ کیسے اپنی وہ اس کو کر سکتے ہیں
پھر میں دیکھ رہا تھا ایک خبر یہاں پر، اس میں وہ کور کمانڈر کانفرنس کی خبر آئی ہوئی ہے جس میں سپورٹ کرے گی ان ٹائم گورنمنٹ کی جو ریکوری، اکنامک ریکوری کی جو کوششیں ہیں، اچھی کوششیں ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اکنامکس کی، اس میں ڈان اخبار زیادہ فوکسڈ اور ایکسپریس ٹریبیون اسی پہ ہیں. اکنامک اسٹیبلٹی کب تک کیسے آ سکتی ہے جب تک یہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو؟ وہ تو نہیں آ سکتی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر. دیکھیں اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ کیسے آئے گی؟ اگر ملک میں انتخاب ہو، ایسے انتخاب جس کا نتائج پوری قوم کو ایکسیپٹیبل ہو. اگر آپ ایک بڑی پارٹی کو اٹھا کے بند کر دیں، اسد کیسر کو پھر گرفتار کر کے کہاں لے گئے ہیں، آج کے پی کے میں پشاور کنونشن کی اجازت نہیں دی گئی ہے، پی ٹی آئی صرف وہاں پر کر رہی ہے مردان میں. تو جب تک اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، وہ جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور کیئر ٹیکرز سے یہ توقع کرنا کہ وہ اکنامک ریکوری کر رہے ہیں، یہ تو ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اطہر من اللہ صاحب کا پڑھ لیا فیصلہ آپ نے، یہ نگران انلیگل ہیں، یہ کہاں سے اکنامک اسٹیبلٹی اور ریوائول کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہے کہ ایز اف وی آر رننگ بیہائنڈ این illusion, isn't it? بالکل بالکل. دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم جب حال ہی میں بیرون ملک کے دورے کر کے آئے، اور خاص طور پر ایک انہوں نے انٹرنیشنل ایونٹ بھی اٹینڈ کیا، اور 3 4 5 لیئرز والا ہے یہ. جی لچھے دار جس کو کہتے ہیں، لچھے دار. تو پاکستان کی سیاست بھی کچھ لچھے دار ہی چل رہی ہے. اور اس میں اور وہ مس کیا انہوں نے آج راجہ محسن اجاز صاحب نے. جی محسن اجاز صاحب، یو آر ایبسنٹ. محسن اجاز آج یو آر ایبسنٹ، کل میری باری تھی، آج آپ نے جو ہے نا وہ کیا ہے، اور زبردست ہے بھائی. تو بات یہ ہے لسی کمال. میں نے دیکھیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب آپ کی الیکشن ڈیٹ آئی تو آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو تھی نا ایک دم پازیٹیولی اوپر گئی. غازہ میں ٹروس اگر ہو رہا ہے تو اس سے بھی اوور آل دنیا کی جو معیشت ہے اس کے لیے ایک پازیٹیو سگنل آیا ہے. اسی طرح سے افغانستان میں اسٹیبلٹی کی بات جب ہوتی ہے تو سیاسی اسٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، جس سے پاکستان کے اندر بھی معاشی ترقی کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں اگر یہاں پہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے لوگوں کو اسی طرح سے گرفتار کر کے اور اسی طرح سے یہ کہہ کے کہ جی 20 دن کے اندر آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے، جس طرح پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو الیکشن کمپین سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا الیکشن سمبل بیٹ ہے. اب اگر آپ یہ اس طرح کا سارا کچھ دیں گے، دیکھیں یہ جو سرمایہ کار ہے، چاہے وہ سب سے پہلے تو آپ کا لوکل سرمایہ کار ہے، اگر لوکل سرمایہ کار کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ کیسے اپنی انویسٹمنٹ کرے گا یہاں پر؟ صحیح بات ہے. اور پھر اس کو دیکھ کے بیرونی سرمایہ کار کیسے آئے گا؟ اچھا اب یہ ذرا نوائے وقت کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ان کا جو ہے فلسطین بڑا ایشو ہوتا تھا، کشمیر بڑا ایشو ہوتا تھا. آج کل تو سٹوری ہے 20 روز میں پارٹی الیکشن ورنہ بلے کا نشان نہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو لیڈ سٹوری ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سپورٹرز کو یہ پیغام دیں گے، پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کی وارننگ، یہ وارننگ کس کو ہے؟ یہ آپ عوام کو وارننگ دے رہے ہیں نا. دیکھیں جب بڑے نظامی عارف نظامی ہوتے تھے یا مجید نظامی صاحب، اس سے پہلے حمید نظامی صاحب، تو اخبار کی ایک پالیسی ہوتی تھی. پھر جب رمیزیں صاحبہ آئی ہیں تو ہاچ پاچ سا بن گیا، پتہ نہیں ان کی پالیسی کیا ہے. ینگ ہے وہ جس طرح پسند ہوتا ہے نا ایبسٹریکٹ آرٹ، یا وہ ری مکس ہو جاتا ہے. تو یہ پالیسی ری مکس ہوئی ہے نوائے وقت کی، اور بیچ میں سے یہ ڈم ڈم ڈگا ڈگا موسم بگا بگا نکلا. سبھی دیکھیں یہاں پہ ہم نیشنل نیوز پیپرز کے اندر چھپنے والی خبروں کا احاطہ کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کی چیزیں نیرو مائنڈڈ اپروچ کے ساتھ اس طرح سے ہائی لائٹ کی جائیں گی تو پھر آپ کس کا انٹرسٹ سرو کر رہے ہیں؟ آپ ملک کا انٹرسٹ سرو کر رہے ہیں یا چند لوگوں کا انٹرسٹ سرو کر رہے ہیں؟ ٹائم ختم ہو گیا. بہرحال یہ ایک ہلکی سی جھلک تھی آپ کو جو ہمارا پرنٹ میڈیا. تو انشاءاللہ اگلے 1-2 دنوں میں ہم آپ کو اپنا نمبر بھی نیچے دیں گے، آپ کے جو سوالات ہیں ان کا بھی ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور ایک بڑا لائٹ سا کہ جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. کل تک اجازت، اللہ نگہبان.